آئیے حضرات، یہ نظم کا سلسلہ یہی اختتام پذیر ہوا۔ نظم سے نثر کی طرف بڑھیں گے۔ میں قبلہ کا استقبال 4 مصرے سے کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے، اس سے بہتر تو مجھے موت میری لگتی ہے، یہ مجھے قبر میں مولا سے ملا دیتی ہے۔ آئیے حضرات، بڑی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزارش التماس اکبر سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کوثر جہاں بنت نذیر حسین حسن کی روح کو احسان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ الصمد لم یلد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد علی بحق الزہرا وعبیہ وبادہ وبنی وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان، مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد، لا سيما على ابن امه وخليفته في امته امير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين، كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان، الذي زوج على الأرش نجير النسوان، ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، صاحب ذو الفقار والإمام المختار، ومصداق قول النبي المختار، لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار، الذي سمته أمه حيدر، وساقي من حوض كوثر، مطلوب كل طالب، غالب على كل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب۔ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين،
من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. ایک اور مل کے عظمت اہل بیت علیہ السلام پر اور مرحوم آپ جس طرح سے ہمارے شکیل بھائی لگا رہے ہیں نعرہ، اگر تھوڑا سا بھی ساتھ دیجئے تو شاید اور بیداری آ جائے. ایک مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے تو گفتگو شروع ہو. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک اور نوکری اہل بیت علیہ السلام کی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور علماء افاضل تشریف فرمائیں، طلاب عزیز بالخصوص مولانا مسعود تشریف فرمائیں. لہٰذا بہت ہی جلدی چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ دیر آپ کے کھانے میں حائل ہوں، لہٰذا بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں، چونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے اور آیت جو پڑھی ہے وہ آپ خوبی جانتے ہیں. بہت ہی جلدی 2-3 گوشے اس آیت کے ذیل میں مجھے بیان کرنے ہیں. قرآن حکیم نے صاف طور کے اوپر آواز دی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. اور یہ آیت کا وہ مفہوم ہے اور وہ ترجمہ ہے، اور وہی ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا ہے اور اسی نے حیات کو پیدا کیا ہے. کیوں یہ ابس خلق نہیں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ کو عمل والا نہیں چاہیے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. عمل تو سب کر رہے ہیں. یہ خالق کا اور پروردگار عالم کا یہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد پروردگار عالم نے اس آیت میں بہت جلدی کچھ باتیں آپ کے خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کو 1000 بار سنتے ہیں، مجلسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید یقین جانیے قرآن ایک ایسا کلام ہے. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اگر قرآن کربلا سے پہلے ہوتا تو کربلا کے بعد نازل ہوتا تو اس میں مرثیہ ہوتا اور اس میں ساری چیزیں. میں کہتا ہوں کہ اگر قاعدے سے دیکھیے تو قرآن کا لہجہ مرثیہ بھی ہے. نہیں توجہ کریں، قرآن ہر آپ جس اینگل سے دیکھیے، اس لیے کہ یہ وہ آخری کتاب ہے خالق کی، پروردگار عالم کی، کہ اس کتاب نے پوری دنیا کے سامنے اپنا ایک چیلنج رکھا ہے. لاؤ مقابلہ کرو اس کا. نہیں غور کر لیجئے، وہ سارے دیوان جو ہے عرب بدوؤں کے سب فیل ہو گئے. ایک سورہ کوثر کیا پیغمبر نے رکھا. نہیں توجہ کریں، اگر ہم اور آپ متوجہ ہوں اور اگر قاعدے سے دیکھیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، اگر غور کریں تو قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چیز ایسی خالق نے چھوڑی ہی نہیں ہے. یہ ہماری اور آپ کی بے بسی ہے کہ ہم اور آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ورنہ اس نے سب کچھ اس کتاب کے اندر رکھا ہے. اگر ہم اور آپ قاعدے سے توجہ کر لیں، دیکھیں کچھ چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہی موت و حیات کے مرحلے کو میں کہہ رہا ہوں. ہم پڑھتے کچھ ہیں، سمجھتے اس کا الٹا ہے. چچا پڑھتے کچھ ہیں، سمجھتے اس کا الٹا ہے. مثلا ایک آیت جو 12 پڑھی جاتی ہے جنازے کے اوپر، دیکھیے جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ایک آیت 12 پڑھتے ہیں لوگ. بتائیے کون سی؟ سب کو یاد ہے وہ؟ کلو
نفسن، وہ تو جب سنتے ہیں تب انا للہ، مگر جب تقریر کرنے کے لیے خطیب کھڑا ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ، یہی تو، مگر سمجھتے اس کا الٹا ہے۔ کہہ رہی ہے آیت کہ نفس ہے جو موت کو چکھے گی، توجہ چاہ رہا ہوں، نفس ہے جو موت کو چکھے گا، مگر ہم اس کا الٹا سمجھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ موت ہمیں چکھ رہی ہے۔ اگر بات ایسی نہ ہوتی تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ فلاں کو موت کھا گئی، یہ لفظی غلط ہے۔ موت میں اتنی طاقت کہاں جو نفس کو کھا سکے؟ نہیں، بہت پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، طلاب ہیں، مجھے یہ گفتگو، موت میں اتنی طاقت کہاں ہے جو نفس کو کھا سکے؟ ہم اور آپ دیکھیے کہتے ہیں کیا کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کو چکھے گا، مگر ہم اس کا الٹا سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت ہمیں کھا رہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے۔ اما چکھنے والا مہینہ ہے، اب تو بولیے، یہ وہ پورا مہینہ ہی ہے کہ جس میں یہاں نظر اور وہاں نظر۔ ابھی 22 رجب بھی آ رہی ہے، آپ دیکھیے نظر کرنے کے لیے یہاں جائیں گے، ان کے گھر پہنچیں گے، ایک صلوات پڑھیے۔ نہیں، توجہ دیکھیے، آیت ہے، ہم ہیں پڑھتے وہی ہیں، مگر اس کا غلط مفہوم سمجھتے الٹا ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نفس ہے جو کسے چکھ رہا ہے؟ موت کو، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہمیں چکھ رہی ہے، تبھی تو کہتے ہیں فلاں کو موت کھا گئی، فلاں کو اجل لے گئی۔ اجل میں کہاں اتنی طاقت جو نفس کو لے جا سکے؟ نہیں، میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر آدمی نظر کراتا ہے، یہی کے اوپر بھی ابھی ایک صاحب سیب نظر کراتے ہیں، ایک سیب کاٹ کے اس کے 10 ٹکڑے لیں اور یہاں نظر ہو جائے، اور نظر کرنے کے بعد یہاں سے شروع ہو، ایک ٹکڑا اٹھائیں، ایک ٹکڑا مولوی صاحب اٹھائیں، یہاں سے اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک آئیں، پتہ چلا ختم۔ کیا کہا جائے گا؟ بولیے، کیا کہا جائے گا؟ جو چیز چکھنے کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی۔ کبھی دیکھا کہ جس نے چکھا ہو؟ نہیں، توجہ کریے گا آپ نے، جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ جس نے چکھا ہو وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب کیا کہا قرآن نے کہ نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا، اس لیے کہ موت نفس کو نہیں۔ اب غور کریے، جو چیز چکھنے کے لیے آتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا۔ تو کیا سوال ہوگا؟ ہاں، بس سوال چکھنے والے سے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو چکھا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ پہنچ گئی بات؟ یہ جو چکھا ہے، یہ جو ٹیسٹ کیا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے؟ کوئی کہے گا کڑوا ہے، کوئی کہے گا میٹھا ہے۔ بس آپ اس سے یہ پوچھئے یہ جو موت ملی اس کا مزہ کیسا ہے؟ اگر کربلائی مزاج ہوگا تو کہے گا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حیدری ایک مل کے صلوات پڑھتے محمد علی۔ آپ حیدری صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ اس لیے کہ موت میں وہ طاقت کہاں ہے جو نفس کو کھا سکے؟ لہذا چکھ کون رہا ہے؟ یہ موت نہیں بلکہ یہ نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ ختم ہی نہیں، اسی لیے تصور جو موت کا ہمارے یہاں ہے، موت کیا ہمارے یہاں کیا ہے کہ آغاز زندگی کا نام ہے موت۔ زندگی تو ابھی شروع ہو رہی ہے، نہیں غور کریں آپ اس مرحلے پہ۔ لہذا بہت سے تصور، قرآن فہمی بہت ضروری ہے، قرآن کی آیتوں پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ بعض آیت ہم پڑھتے کچھ ہیں سمجھتے کچھ ہیں۔ اسی آیت کو آپ لیجئے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ لفظ تبارکہ سے دیکھیے سورہ ملک کا آغاز ہے۔ ہاں،
ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ کسی کو اونگ اونگ آ رہی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں میں ایک بات کلیئر کر رہا ہوں ایک دم، اور طلاب کرام کا مجمع ہے اور مولوی صاحب تشریف فرمائیں اور میرے پاس پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، لہذا میں بات بہت ہی سلجھی کر رہا ہوں اور آپ اس بات کو حقیقت ہے ایک دم آپ سمجھیے. دیکھیے قرآن کا وہ حق جو اہل بیت نے ہم سے کہا تھا کہ ادا کرو، یقین جانیے اس کو ادا تک نہیں کیا ہے، تلاوت کے حد تک بھی نہیں ادا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم جیسے لوگوں کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور قرآن کے حال کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو. چچا آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو. اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو مسلمان. اگر ابھی تک نہیں بولے ہیں تو یہ دو مصرے پہ تو آپ ضرور بولیے گا کہ اٹھا کے رحلے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو. ارے جسے زندوں پہ پڑھنا تھا، اور توجہ، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. جسے زندوں پہ پڑھنا تھا، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب علاج کرتے ہو. حیدری صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. مرض جب لا دوا ہو اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو. جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو. ہے حکم فقرعو میں ما تیسر کی سہولت جب، بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو. بتاؤ اگر ہم اور آپ توجہ کریے تو خالی آیت ہے قرآن مطلب ہے، ورنہ اگر یقین جانیے کہ وہ کتاب ہے. شاید میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں چونکہ طلاب ہیں اور ہمارے ہم سن و سال، اور بالخصوص جو ہمارے چھوٹے بھائی میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ بزرگ بہت بہتر ہے ہم سے. یقین جانیے کہ قرآن کو اس مرحلے تک بھی ہم نے نہیں سمجھا ہے، ورنہ قرآن کا جو وجود ہے، ایک مرحومہ کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے ہمارے ہاں، اگر آپ دیکھیے تو قرآن کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، کس حد تک ہے. بڑے اچھے اشعار ابھی آپ نے سنے. یقین جانیے کہ قرآن بس یہ سیوم سے انتقال سے لے کے سیوم سے لے کے چالیسویں سے لے کے چھمائی سے لے کے برسی تک میں ختم ہے، سمٹ گیا ہے. حقیقت یہی ہے. دیکھیے کسی کے گھر سے اگر کوئی نکل رہا ہو اور کہہ دے خالی ہمیں فلاں کے گھر میں سورہ یاسین پڑھا جا رہا ہے، بتائیے کیا تصور جاتا ہے دماغ میں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بتائیے کیا تصور دماغ میں آتا ہے. ارے یار سورہ یاسین پڑھا جا رہا ہے، بس یعنی دیدے میں کہتا ہے گھر مطلب تھوڑی دیر میں انا للہ پڑھنا ہے، اس کا مطلب سورہ یاسین. دیکھیے ورنہ مجھ جیسوں کو، مولوی صاحب تائید کریں گے، مجھ جیسوں کو بہت تجربہ ہے. کچھ لوگ تو پڑھتے پڑھتے اتنا تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کچھ دوسرا بتائیے، یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، نہ ادھر معاملہ ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، کچھ ایسا بتائیے کہ بڑی آسانی سے معاملہ کلیئر ہو جائے. نہیں غور کریے. اچھا ایک بیچاری سورہ یاسین اس کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، غور کریے، ہم نے اس کو ایک ہی کام کے لیے چن لیا ہے. اچھا یہ بھی کمال اتفاق ہے، وہی رسول کی حدیث کہ قرآن کے ہر سورے میں ہر آیت میں ہم نے وہ اثر رکھا ہے جس کا تم ارادہ کر لو، جس کا اگر تم ارادہ خیر کرو تو ہم وہ تم جس سورے کو جس غرض سے پڑھو تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا. سورہ یاسین کو ہم ایک ہی کام کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ پورا بھی ہوتا ہے.
نہیں توجہ کریے گا. وہ دیکھیے پورا بھی ہوتا ہے کہ نہ ہو رہا معاملہ تو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ دو تو بڑی آسانی سے روح نکل جائے, اور بس اسی ایک کام کے لیے ہم نے اس سورے کو لیا ہے اور وہ کام پورا بھی ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. وہ جو صاحب ہم کو فون کر کے کہہ رہے تھے مولوی صاحب پڑھتے پڑھتے سورہ یاسین تھک گئے, کوئی دوسرا سورہ بتائیے, ہمارے دماغ میں ایک بات آئی کہ کاش یہ نیت بدل کے دیکھتا. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی آدمی نیت بدل کے بھی تو پڑھے, نہیں غور کر رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہماری آیتیں اور ہمارے سورے زندگی لینے کے لیے نہیں ہے, زندگی دینے کے لیے. مل کے حیدری صلوات پڑھ دو مل کے محمد آل محمد پر. یہ جو روح نکالنے کے لیے خالی سوچ رہا ہے آدمی, یہ آیتیں زندگی لینے کے لیے نہیں آئی ہیں بلکہ حیات دینے کے لیے آئی ہیں, حیات عطا کرنے کے لیے آئی ہیں. اس لیے ہے کہ اگر کوئی قاعدے سے الحمدللہ اس خلوص کے ساتھ کوئی پڑھ دے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کام پورا نہ ہو. ہونا چاہیے زبان پہ وہ اثر ہو, وہ سارا آدمی کام کرے. اسی سے ایک بات یاد آ گئی جو میں کہہ رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں دیکھیے وہاں کتنا سخت ہوتا ہے, آدمی اپنے کو شیعہ قاعدے سے نہیں بتا پاتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اثر اگر آدمی اپنے کو ایسا کر لے اور آدمی خلوص کے ساتھ اگر قاعدے سے پڑھ دے اور کہہ دے تو اچھا مردہ بھی زندہ ہو جائے. یہ ہے طاقت قرآن مجید میں اگر ہم اس پہ قاعدے سے توجہ کریں. کیا ہے؟ اور یہ چھوڑیے تو قرآن ہے اہل بیت کے ناموں میں, اس لیے کہ ہم لوگ صرف زبان کا مزہ ہو گیا ہے یہ نام اہل بیت, یا حسین یا علی کہہ دیا, ورنہ قاعدے سے کیا ہے. آپ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک دکان تھی اور دکان میں ایک شیعہ زوجہ اور اس کی زوجہ اور وہ شوہر دونوں گئے, اور وہ دکان جو ہے وہ جیولری کی تھی, سونار کی, اور اس میں وہ کھڑے تھے دونوں اور دونوں خرید رہے تھے. اتنے میں وہ بھی جو دکان والا تھا سلفی وہابی, اب سوچئے وہاں پہ شیعہ کو اپنے کو ظاہر کرنا مشکل ہے, کہا کہ اتنے میں وہاں پانی کا گلاس رکھا تھا, نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا, اور وہ پانی کا گلاس نیچے گرنے ہی والا تھا. تو کیسے شیعہ ہوتا ہے تو کیا آتا ہے, یا بولیے کیا ہوتا ہے, یا علی مدد. اس نے کہا یا علی مدد, لیکن کیا ہوا, شیشہ ٹوٹا اور وہ آواز گونجی, ایک دم گلاس جو ہے پوری طرح سے ٹوٹ گیا, آواز گونجی یا علی مدد. اب یہ سب تاکنے لگے, ارے یہ یا علی مدد, سمجھ گئے کہ کون ہوگا. اب جیسے ہی اوپر اس کا جو اصل مینیجر بیٹھا تھا کہ ہوا کیا, تو کہا کہ ایسا ایسا ہوا. وہ نیچے اترا اور اس نے کہا کہ میں یقین مان ہی نہیں سکتا, تم نے یا علی مدد کہا لیکن گلاس ٹوٹ کیسے گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. کہا اس لیے کہ میں مان ہی نہیں سکتا, یا تو کہا نہ ہوتا, لیکن اگر کہا ہے تو خلوص کے ساتھ کہا ہوتا. اس لیے کہ یہ نام وہ ہے کہ اگر قاعدے سے لے لیا جائے تو آدمی کیا, اگر خلوص ہونا چاہیے, اگر یہی آیتوں میں, اس لیے کہ زبان پہ اگر وہ اثر آ جائے, وہ چیز ہو, تو یقین جانیے کہ چیزیں بدل سکتی ہیں. قرآن مجید کی آیتیں, اسی لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے طلاب عزیز ہیں, اور قرآن مجید پہ روشنی, قرآن مجید پہ کام کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم وابستہ قرآن سے ہوں, چاہے وہ پڑھنے کے حد سے ہوں. ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں اگر بہترین نوحہ خان ہے تو وہ بہترین قاری قرآن بھی ہو. خالی یہ کیا وسیم رضوی پہ لعنت, وسیم رضوی پہ لعنت کر کے معاملہ حل نہیں ہوتا. ہم لوگ سوچتے ہیں اچھا ایک کام بہت بڑھیا جانتے ہیں کہ لعنت بھیجیے, سوچتے کل معاملہ تر ہو گیا, کل ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے, کہہ دیا ارے فلانے پہ لعنت, جھوٹے پہ لعنت. دیکھیے یہ نہ پھیلا دیجیے گا کہ مولوی صاحب لعنت کے منکر ہیں, میں آپ سے زیادہ لعنت کرتا ہوں, اور تگڑی دبا کے کریے لعنت. مگر ایک بات یاد رکھیے, خالی لعنت بھیجنے سے ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی, ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. دیکھیں جب قرآن کے خلاف اس نے بات کی تو ہر آدمی وسیم رضوی پہ لعنت, وسیم رضوی پہ لعنت. ارے لعنت ہو, اچھا ہماری اور آپ کی لعنت کی کیا حیثیت جس پہ خدا لعنت کر رہا ہو.
جس پہ اہل بیت لعنت کر رہے ہوں، دیکھیے لعنت کے ساتھ معاملہ خوب کریے، مگر لعنت کے ساتھ ایک مرحلہ ہے اور ایک معاملہ ہے کہ لعنت جو ہے وہ عمل مانگتی ہے. نہیں بات پہنچی؟ دیکھیں لعنت جو ہے وہ عمل مانگتی ہے اپنے ساتھ. لعنت کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو کبھی بھی لعنت ایکٹیو نہیں ہو سکتی. توجہ چاہ رہا ہوں، لعنت کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لعنت ایکٹیو نہیں ہو سکتی. آپ کتنی لعنت کرتے رہیے مگر خود جھوٹ بول رہے ہیں تو لعنت آگے ہی نہ بڑھے گی. میں کیسے کہوں؟ دیکھیے آپ ایک نگر پالیکا میں رہتے ہیں، بات کو میری بہت اچھے سے سمجھیے گا. دیکھیں جب جہاں کے اوپر بڑی نگر پالیکا ہوتی ہے، مہانگر ہو، جس فرض کریے کہ کانپور یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں، وہاں کے اوپر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہے کہ جب نکاس گڑبڑ ہوتا ہے تو آپ کے ٹوائلٹ کا گندا پانی واپس اندر آنے لگتا ہے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ کبھی کبھار جب آگے سے نکاس گڑبڑ ہو تو پانی باہر نہیں جاتا، وہ واپس بیک مارتا ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ اور وہ بیک مار کے واپس گھر میں آتا ہے تو آپ بلاتے ہیں پلمبر کو، تو پلمبر کہتا ہے مولوی صاحب نکاس گڑبڑ ہے. نکاس جب تک صحیح نہیں ہوگا یہ پانی ایسے ہی بیک مارتا رہے گا. نکاس صحیح کریے، پانی آگے بڑھ جائے گا. یہی معاملہ لعنت کا ہے. لعنت کے ساتھ جب تک عمل نہ ہو تو یہی لعنت بیک مارتی ہے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لعنت بیک مارتی ہے. ہمارا حال قرآن ایک صفحہ پڑھتے نہیں، اب کہتے ہیں قرآن کے منکر پہ لعنت، وسیم رضوی پہ لعنت. نہیں، کہیں ہمارا حال ایسا نہ ہو کہ لٹیروں پہ لعنت کریں اور بھائی کا حق داب کے بیٹھے رہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. لہذا قرآن مجید آپ دیکھیے اس کو خالی لقلقہ زبانی نہ ہو، قرآن کی آیتوں پہ توجہ. یہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اور اس کے بعد موت و حیات کا تذکرہ ہے. چچا دیکھیے موت و حیات کا تذکرہ، یعنی اس آیت کو پروردگار عالم کسی بھی لفظ سے شروع کر سکتا تھا. سبحانہ کہہ سکتا تھا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، کہہ سکتا تھا الف لام میم، کہہ سکتا تھا الف لام را. بہت سے لفظ تھے جس سے آغاز ہو سکتا تھا، لیکن موت کا تذکرہ اور لفظ تبارکہ سے شروعات، یعنی موت کا ذکر ہے اور برکت سے تذکرہ ہو رہا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اے پروردگار، ہم نے تو اپنے معاشرے میں کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی موت کو برکت سمجھتا ہو. موت تو ہمارے معاشرے میں نحوست ہے. اما نحوست نہ ہوتی تو لوگ اپنے گھر میں جنازہ آنے سے ڈرتے نہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا. ہر آدمی اگر کسی 2-3 جنازے اگر کسی گھر سے نکل جائیں تو آدمی کہنے لگتا ہے ارے ملک الموت نے ہمارے گھر دیکھ رکھا ہے. ہمارے گھر میں جیسے لگتا ہے اللہ میاں کو یہی گھر پسند آ گیا ہے. لوگ گھر بدل دیتے ہیں، جگہ بدلتے ہیں کہ ارے یار یہاں پہ تو یہ گھر سوٹ نہیں کر رہا، یہ گھر لے لو. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی آدمی موت سے بھاگنے کے لیے، اور موت اس لیے کہ کوئی آدمی پروردگار ہمیں تو نہیں ملا کہ وہ موت کو برکت سمجھتا ہو. اور تو نے جب موت و حیات کا تذکرہ کیا تو لفظ تبارکہ سے شروعات کی کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات. اے پروردگار کیسے کہ محمد مہدی وہ اور ہوں گے جو موت کو باعث نحوست سمجھتے ہیں مگر موت باعث برکت ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، غور کریے میرے ساتھ ہوئیے، کہ یہاں سے رشتہ جب تک ٹوٹے گا نہیں وہاں سے رشتہ جڑے گا نہیں. ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا، اسی لیے تو کہتے ہیں یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. زندہ ایک مل کے صلوات پڑھ دیجئے.
مائک دیکھیے ہندا کے خاندان کا ہے اور پوری طرح سے کلیجہ کھینچ رہا ہے. میں بہت جلدی کچھ باتیں کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، لہٰذا اس بات کو بھی توجہ کریے کہ قرآن مجید اپنے آپ میں کوئی مطلب آپ لے کے لفظ تبارکہ سے شروعات ہے. موت ہم لوگ نحوست سمجھتے ہیں، اچھا جس سے آدمی کو بھاگنا چاہیے اس سے نہیں بھاگتا ہے، موت سے آدمی بھاگتا ہے، موت سے فرار کرتا ہے. جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا حکیم، میں جناب لقمان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جو یونان کی سرزمین کے سب سے بڑے حکیم کون تھا بتائیے؟ افلاطون بھی، ابو سینا بھی تھے، مگر افلاطون اپنے آپ میں ایک بہت بڑا حکیم بھی تھا. مطلب دنیا کے ساری وہ فخر کرتا تھا، غرور و تکبر تھا اس کو اپنی حکمت پہ. ایک دن پروردگار عالم سے اس نے دعا کی، بار الہ اگر تو یہ بتا دے کہ میں مروں گا کب، وہ دن وہ وقت وہ لمحہ، تو پروردگار موت کا بھی علاج میں ڈھونڈ لوں گا، میں موت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا. پروردگار عالم نے کہا اچھا اتنی قابلیت، بتا دیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں سیکنڈ پہ تمہاری موت ہوگی. اب اس کو معلوم تھا، اب اس نے کیا کیا، علاج کیسے ڈھونڈے، کیا کرے، توجہ کریے گا. دیکھیے میں آپ کے سامنے بات، اس نے کیا کیا، دیکھیے بہت تیز تھا حکیم. اس نے اپنے 10-15 مجسمے بنائے، ایک دم 10-15 مجسمے بنائے، ایک دم بے نہیں شکل وہی انداز، اور وہ بیٹھا ہوا مجسمہ اس نے بنائے 8-10. اور جیسے ہی وہ ٹائم قریب آیا کہا دیکھو چلو مجسمہ بن گیا، میں بھی جا کے اسی کے درمیان بیٹھ جاؤں گا، اور جب ملک الموت آئے گا تو ڈھونڈتے ٹائم نکل جائے گا، یا تو ڈھونڈ نہیں پائے گا یا تو ٹائم نکل جائے گا، ہم بچ جائیں گے. اس نے مجسمہ تو 15 بنا لیے، توجہ کریے گا انسان کی عادت، اور 15 مجسمہ بنانے کے بعد اسی بیچ میں جا کے بیٹھ گیا، ایک مجسمے کے بیچ میں بیٹھ گیا، کہا ملک الموت آ کے یہاں پہ دھوکہ کھا جائیں گے. جیسے ہی موت کا وقت قریب آیا، ملک الموت پہنچے، تو ملک الموت نے جیسے ہی 15 مجسمے دیکھے ہنسے، اور ہنسنے کے بعد چلا کے کہا کہ افلاطون تم نے چالاکی تو بہت تگڑی کی، مگر ایک کمی رہ گئی. چلا کے کہا جیسے ہی، تو وہ فوراً بول کے کہتا ہے کیا کمی رہ گئی؟ نہیں توجہ چاہ رہے ہیں، کیا کمی رہ گئی؟ ملک الموت نے کہا یہی کمی جو بول دیے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر، یہی کمی جو بول دیے، یہی کمی جو تم بول بیٹھے، یہی رہ گئی کمی. اور فوراً جو ہے روح، تو یہ آدمی کو اس سے فرار نہیں ہے، چاہے جتنی کوشش کر لے اس سے، یہ تو آنا ہی ہے. اچھے نہ بچ سکے اس کو. لہٰذا قرآن نے بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، اور اسی نے موت کو پیدا کیا ہے اور اسی نے حیات کو پیدا کیا ہے. بس 2 باتیں اور ختم و دعائیں یقین جانیے اسی ایک لفظ کے اوپر کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے، بولیے، ملک ہے. اسی لفظ ید کے اوپر دیکھیے یہ قرآن ہے. قرآن کو جس اینگل سے آپ دیکھیے، قرآن کو جس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریے، یہ بہت عظیم کتاب ہے. دیکھیے بعض پڑھے لکھے جو ولایت سے پڑھ کے آتے ہیں وہ لوگ ہم لوگوں کی بات نہیں سمجھتے، کہہ رہے یہ مولوی صاحب لوگ اپنے ہی بات کی بات کرتے ہیں، قرآن. ارے فزکس کی بات کریں، کیمسٹری کی بات کریں، پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے بات کریں گے؟ بایولوجی کی بات کریں اور فزکس کی بات کریں. دنیا کو آج اس سے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بالکل فزکس پڑھائیے، کیمسٹری پڑھائیے، بایولوجی پڑھائیے، دنیا کے سارے علوم، سائنس کے سارے علوم کو پڑھائیے، مگر ساتھ میں قرآن بھی ضرور رکھیے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ قرآن، اگر مولوی صاحب کیا ضرورت ہے کہ لڑکا اگر بایولوجی پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا نہیں ضرورت ہے، اس کو قرآن ساتھ میں رکھیے. نہیں کیا فزکس پڑھے تو کیا؟ ہم نے کہا نہیں قرآن ساتھ میں رکھیے. بایولوجی پڑھے کیا؟ ہاں ہم نے کہا ڈاکٹر بنائیے مگر قرآن کا علم اس کے ساتھ رکھیے. نہیں اب بایولوجی پڑھا کے اس کو بہت بڑا ڈاکٹر بنائیے مگر قرآن بھی اس کے ساتھ رکھیے. کیا ہوگا مولوی صاحب؟ ہم نے کہا اگر صرف بایولوجی پڑھے گا تو لٹیرا بنے گا، اور اگر قرآن کے ساتھ پڑھے گا تو خدمت گزار بنے گا. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر فزکس اور کیمسٹری پڑھ کر لڑکا میتھ پڑھ کے انجینئر بنے گا تو خالی 2 دن کے اندر پل گر جائے گا. لیکن اگر قرآن کے ساتھ پڑھے گا تو اسے پتا ہوگا کہ ایک آدمی اگر ناحق مارا جائے تو اس کا کیا عذاب پروردگار کے لیے.
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. یہ 10 دن میں پل نہ گرتے, یہ 20 دن میں پل نہ گرتے. یہ کیا ہے؟ دولت کی ہوس جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید اگر ساتھ میں ہو, اس لیے کہ بایولوجی پڑھ کے سے لٹیرا بنے گا. ہر آدمی آپ ہی لوگ کہہ رہے لوٹ لیا یار, لوٹ لیا, لٹیرا کہیں گا لوٹ لیا. اگر قرآن پڑھ کے بنا ہوتا تو شاید اتنا بڑا لٹیرا نہ پڑتا. اس لیے کہ قرآن اس سے کہتا کہ مردے کی کمائی, توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ وینٹیلیٹر پہ رکھ کے اوپر اس سے پیسے نہ وصولے جاتے, کہ مر بھی گیا ہے تو بھی وصولے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے قرآن؟ اسی لیے قرآن راہ ہدایت ہے, قرآن مشعل ہدایت ہے. اور اس کا مقابلہ, اب آئیے ایک بات, اب یہ سمجھ لیا آپ, اب ایک بات اور کہہ دوں بس قرآن کے بارے میں اور گفتگو تمام ہو جائے گی. دیکھیں قرآن کا مقابلہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی کتاب سے نہیں ہے. کسی, یہ جو مولوی صاحب آپ کے یہاں طلاب, اس میں کوئی یہاں کا لڑکا ہے پڑھنے والا جو سادات کا پڑھتا ہو؟ نہیں. فرض کریے کہ ہمارے سادات کے, اب میں کسی کو تو جانتا نہیں ہوں, ہمارے مولوی صاحب کہاں کے ہیں آپ؟ مرزا پور کے ہیں آپ؟ ہاں ماشاء اللہ سے, بنارس کولوا مرزا پور کے ہیں مولوی صاحب ہمارے. دیکھیے ابھی قرآن پہچانیے قرآن کیا ہے. مولوی صاحب ابھی ایران چلے جائیں, ابھی ایران چلے جائیں اور 20 سال کے بعد ایران سے پلٹیں, اور اس کے بعد جب مرزا پور کے لوگ انہیں ایئرپورٹ پہ لینے جائیں تو کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں, جیسے امبیڈکر کے ہاتھ میں ایک کتاب, ایک موٹی سی 600 صفحے کی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ سارے لوگ ان کا ریسیو کر رہے ہیں. ارے مولوی صاحب واہ واہ, 20 سال کے بعد آپ آئے, عالم جلیل القدر بن کے, بڑا ماما, اور ماشاءاللہ سے خوب ایک دم, اللہ کرے انشاءاللہ ایسے ہی کامیاب واپس آئیں. تو یہ جب پہنچے تو اب اس کے بعد ان کا چرچا, اب وہ ہر آدمی کہہ رہا مولوی صاحب یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ دیکھو, اب جب انہوں نے کتاب دکھائی تو اس کتاب پہ لکھا تھا تاریخ مرزا پور, تاریخ, بولیے, ہسٹری آف مرزا پور. انہوں نے پوری مرزا پور کی ہسٹری اپنی 600 صفحے کی کتاب میں اتار دی, کہ مرزا پور میں شیعہ کیسے آئے, سنی حضرات کیسے آئے, ہندو حضرات کیسے آئے, رہنا کیسے ہے, سہنا کیسے ہے, کیا رہا, کیسے بسا, کیا سب کچھ 600 صفحہ. توجہ کریے گا کہ 600 صفحے میں انہوں نے مرزا پور کی ہسٹری پوری سمیٹ دی. اب بتائیے جب بھی کوئی مرزا پور پہنچے گا اور مولوی صاحب کا تعارف کرائے گا تو کیسے کرائے گا؟ کہہ رہے مولوی صاحب پہچانیے انہوں نے 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے. ارے میں کیسے کہوں آپ کے سامنے کہ 600 صفحہ خالی سن کے آدمی, باپ رے باپ, یہاں ایک صفحہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہاں 20 سال میں 600 صفحے کی کتاب, انہوں نے پورا 20 سال اپنی لائف کا دے دیا, اور 600 صفحے کی کتاب یہ لکھ کے, ہر آدمی یہی تعارف, ارے مولوی صاحب پہچانیے یہ 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے, ہمارے مرزا پور کا نام روشن کیا ہے, مرزا پور کا نام روشن کیا ہے, تعریف ہو رہی ہے. اچھا مولوی صاحب اگر دعویٰ بھی کر دیں, توجہ چاہ رہا ہوں, دعویٰ بھی اگر یہ کر دیں کہ جو لکھ دیا ہے اب کوئی لکھ نہیں سکتا, توجہ چاہ رہا ہوں, تو وہ دعویٰ قبول بھی کر لے گا, اس لیے کہ کسے پڑھنے کا وقت ہے. دعویٰ تو ایکسیپٹ ہی ہو جائے گا, کوئی پڑھے گا تھوڑی نہیں, وہ دعویٰ تو قبول ہو جائے گا. چچا ایک صاحب تھے, وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے پیاس پہ اتنے شعر کہے ہیں, اتنے شعر کہے ہیں کہ دنیا کے کسی شاعر کا بھی کلام لائیے, ہو نہیں سکتا کہ میری فکر سے نہ ٹکرائے. اب دعویٰ کرنے والے کر دیتے, بھلے دعویٰ ان کا ثابت نہ ہو, مگر کرنے یہ بھی دعویٰ کر لیں, سارے لوگ قبول کر لیں گے, ہاں واقعاً ایسا ہے, کوئی اب ایسا نہیں لا سکتا. لیکن سنیے گا قرآن کیا ہے. میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے شاگرد شہید مطہری, جس کے شاگرد آیت اللہ جواد عملی آج موجود ہے. کون؟ علامہ طباطبائی, جن کی کتاب تفسیر المیزان ہے. جا کے دیکھیے 20 سال علامہ طباطبائی نے اپنی زندگی کا گولڈن وقت دیا, تب جا کے تفسیر المیزان لکھی. اور جب تفسیر المیزان کا پہلا ایڈیشن چھپا اور اس کے بعد انٹرویو لینے کے لیے لوگ پہنچ گئے, اور انٹرویو لیتے لیتے اتنے میں پوچھتا ہے وہ کہ اے علامہ طباطبائی 20 سال قرآن مجید کو دیا ہے, یہ بتائیے کہ قرآن آپ کو کیسا لگا؟
قرآن آپ کو کیسا لگا؟ تو جانتے ہیں کیا فقرہ کہا کہ 20 سال دینے کے بعد اپنی نگاہوں کو جھکا کے کہتے ہیں 20 سال دینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ جو میں نے جتنا لکھا ہے یہ سب 10 سال میں پرانا ہو جائے گا۔ ارے نہیں پہنچ رہے آپ؟ یہ جتنا میں نے لکھا ہے یہ 10 سال میں پرانا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر سے قرآن کی نئی تفسیر ہو، قرآن کا نیا بیان ہو۔ نہیں سمجھے؟ علامہ طباطبائی سے پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن، توجہ، کہ زمانہ روز بروز پرانا ہوتا ہے، قرآن روز بروز نیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ قرآن روز بروز نیا ہوتا جاتا ہے، اس کو جتنا پڑھیے، جتنا میں نے لکھا سب 10 سال میں پرانا ہو جائے گا۔ ہر 10 سال کے بعد پھر سے قرآن کی ایک نئی تفسیر ہونی چاہیے، ایک نیا بیان ہونا چاہیے، نیا کلام ہونا چاہیے۔ قرآن اپنے اندر وہ عظمت لیے ہوئے ہے، اسی لیے قرآن مجید چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہو، قرآن مجید چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر مرحلے پہ ہو۔ بعض لوگ قرآن مجید کو صرف پڑھنے کے حد تک نہیں رکھتے، بلکہ زندگی کا ہر کام، زندگی کے ہر ابتدا قرآن مجید سے، اس لیے کہ ان کے لہو کے ساتھ قرآن مجید کا رشتہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا۔ دنیا میں کوئی شے بڑی نہیں تھی، ہم اور آپ خالی ابھی دیکھیے باقاعدہ سوڈان میں بھی قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کے خلاف آواز لوگوں نے اٹھایا، مگر کتنے حامیان قرآن پوری دنیا میں اٹھے۔ کاش یہ جتنے حامی قرآن کے تھے عملی طور کے اوپر ہوتے تو آج قرآن کی منزلت کتنی عروج پہ ہوتی۔ دیکھیے وہ آدمی اختلاف کرے، قرآن کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، قرآن کو کچھ نہیں ہوگا، چونکہ قرآن ہر دور میں اپنا میسج۔ دیکھیں دنیا کے 3 سب سے بڑے آدمی ہیں، میں اب قرآن سے آگے نہیں بڑھ پایا اور ورنہ چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ورنہ بات یہیں پر رک گئی ہے تو اسی پر رک جانے دیجیے۔ دیکھیں 3 دنیا کے سب سے بڑے آدمی یونان کی سرزمین کے، ارسطو، افلاطون۔ اب اس پہ اگر کوئی بولے نہ بولے، مگر یہ طلاب کا مجمع، مولوی صاحب خصوصی آپ کی توجہ، اگر شاید کچھ بات ہو، ویسے آپ کے لیے کچھ چیز، ہم لوگ طفل مکتب ہیں ماشاءاللہ سے، آپ استاد الاساتذہ ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں، مولوی صاحب کو جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس سے جانتے ہیں، لہٰذا اس مرحلے میں شاید کوئی بات ہو۔ دیکھیے غور کریے، یونان کی سرزمین کے 3 سب سے بڑے آدمی، بولیے نام، کون بتا سکتا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب اس طرح کی بات ہو سمجھیے بزرگ نہیں بلکہ یہ ہمارے جو ہم سن و سال ہیں۔ کون؟ پہلا آدمی ایک نام میں نے لیا تھا افلاطون، دوسرا آدمی ارسطو، تیسرا آدمی کون؟ سقراط۔ یہ 3 وہ نام ہیں کہ جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے اپنی فیلڈ میں۔ اور آپ جائیے آج ایران میں، لوگ ایک ایک ان کے مسئلے کے اوپر 250-250 300 صفحے کی تھیسس لکھ رہے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ان کے اندر۔ اگرچہ پی ایچ ڈی کا ایک مطلب ایک صاحب بتانے لگے کہ پی ایچ ڈی یعنی پھرا ہوا آدمی، توجہ چاہ رہا ہوں، پھرا ہوا ذہن، یہ پھرا ہوا دماغ۔ اب پی ایچ ڈی اگر جو مرحلہ ہے وہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ ہے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ نہیں معلوم یہ کیوں کہا ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ قبرستان کے پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں، نہیں بات پہنچ رہی، کچھ لوگ قبرستان کے پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں، نہیں پہنچے، بات کر رہا ہوں کہاں پہ؟ دیکھیے جب جنازہ پہنچے قبرستان پہ، دیکھیے ان کی پی ایچ ڈی وہاں شروع ہوتی ہے، ارے ایسے اتاریے، ایسے کریے، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، حالات دیکھیے، ایسا شور و ہنگامہ، 5-6 مولوی بھی اگر رہیں تو ان کی پی ایچ ڈی وہاں رکتی نہیں ہے، ایسے اتاریے، ادھر سے کریے، یہاں سے رکھیے۔ اچھا وہ جو بیچارہ نیچے اترا رہتا ہے اس کو یہ اتنا سمجھا دیں گے کہ وہاں ہاتھ رکھو اور یہاں پہ قینچی دو، ایسے دو، وہ بیچارہ وہیں ہوپلیس ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر وہ دھیرے سے یہ کہہ دے کہ چچا ہم اوپر آ رہے ہیں آپ نیچے آئیے، تو وہیں پہ شاید ان کی آواز بند ہو جائے، ساری پی ایچ ڈی ان کی وہیں ختم ہو جائے۔ قبرستان کے کچھ لوگ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں، ایسے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آج، کس کے اوپر؟ ارسطو کے اوپر، افلاطون کے اوپر، سقراط کے اوپر۔ دیکھیے میں اس افلاطون کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بمبئی میں بکتا ہے،
یہاں پہ ایک علمی افلاطون ہے جو اپنی دنیا میں ایک نام رقم کیا ہے. اور سقراط وہ سقراط نہیں. ہم لوگوں نے سقراط تو نہیں پیدا کیے مگر بقرات بہت پیدا کیے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ جو بقرات ہے اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے مگر وہ سقراط اپنی ایک کتاب, اس نے ایک نام کمایا علمی میدان میں, چاہے وہ جس مذہب کے رہے ہوں. لیکن منطق, علم منطق, فلسفی, ان سب میں انہوں نے اپنا ایک مرحلہ رکھا, اپنی ایک بات اور اپنا ایک نظریہ رکھا آج دنیا کے سامنے. دیکھیے لیکن میں آئیے آج قرآن کو ملائیے, یہ کتنی بڑی بڑی شخصیتیں. لیکن جب کوئی بھی تھیسس لکھنے والا, کوئی بھی ریسرچ کرنے والا جب افلاطون کا حوالہ دیتا ہے, توجہ کریے گا, سقراط کا حوالہ دیتا ہے, یا جب بھی وہ ارسطو کا حوالہ دیتا ہے, تو جانتے ہیں کیا لکھتا ہے؟ سقراط نے لکھا, نہیں غور کر رہے ہیں آپ, کہ سقراط نے کہا, ارسطو نے کہا. توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں لفظ پہ توجہ کریے, وہ ماضی کا استعمال کرتا ہے کہ سقراط نے کہا, ارسطو نے کہا, افلاطون نے کہا. یہی تو پی ایچ ڈی میں جب وہ حوالہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہی تو کہتا ہے کہ سقراط نے یہ کہا, ارسطو نے یہ کہا, افلاطون نے یہ کہا. غور کریے, کہا کہا کہا, پاس میں کہتا ہے کہا کہا, اس کا مطلب نہیں ہے کہا. غور کریے, کہا. لیکن حائر قرآن کا معجزہ, جب وہی آدمی قرآن کا حوالہ دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے کہا, بلکہ یہ کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے. کاش بات پہنچتی کہ وہی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اما دلیل کسی کے پاس ہو نہ ہو, ہمارے پاس ہے, اس لیے کہ آج بھی ایک پردے میں ہے جو کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد. نعرہ تکبیر, بس برس, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, نعرہ صلوات. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. بات بہت سی تھی. اسی ملک پہ اگر آپ بحث کرنے پہ آ جائیے تو کیسی کیسی باتیں ہیں, کیسے کیسے مفاہیم ہیں. قرآن نے ایک جہاں کے اوپر کہا, ایک صاحب تھے, اللہ کے نبی ہی تھے, انہوں نے اللہ سے ملک ہی مانگ لیا. ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ ربی حب لی ملکن, اے پروردگار, اے میرے رب مجھے ملک دے دے. اللہ نے کہا لے لو. ارے تم کو نہیں دیں گے. ملک دے دیا پورا. اور وہ کیسا ملک تھا جس پہ ہواؤں پہ اختیار سلیمان کو, ہواؤں پہ اختیار سلیمان کو. یعنی کیا مطلب, اگر یہ پچھواں چاہ جائیں تو پروا نہیں چل سکتا, اور اگر یہ پروا چاہ جائیں تو پچھواں نہیں چل سکتا. ہوا جیسی چاہیں گے وہ سلیمان چلائیں گے. ہواؤں پہ اختیار سلیمان کو, سب کچھ ہے. مگر دیکھیے یہ بھی بیچارے ایک مرحلے پہ کیا ہوا, سب کچھ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ایک جہاں پہ, کہا کوئی نہیں آئے گا. مگر کیا ہوا, جیسے ہی اوپر دیکھ ہی رہے تھے پیچھے سے السلام علیکم. کون؟ ارے حضور انا اسرائیل. پہچانا نہیں آپ نے؟ تو میں نے منع کیا تھا کوئی نہیں آئے گا. ارے کیا جملہ کہا کہ حضور ہم آپ کے ملک میں نہیں آتے. غور کریے, ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے. آپ نے غور نہیں کیا. انہوں نے تعارف اپنا کیا کیا کرایا, انا اسرائیل, میں اسرائیل ہوں. دیکھیے ہیں سلیمان نبی اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اپنا تعارف اپنے اسٹیٹس کے ساتھ کہ میں ملک الموت ہوں, انا اسرائیل, میں اسرائیل ہوں, میں اسرائیل ہوں. یہ تو اپنا تعارف کرا گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اچھا دیکھیے یہ سب جو بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ سلیمان نے کہا کہ بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, یہ سب مقام کال کی گفتگو ہے. ورنہ جب وہ حضرت آتے ہیں تو پھر کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. اچھا وہ سب ہمارے یہاں دقیانوسی باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی کی آنکھ کھلی رہ گئی
تو چاہے وہ بیچارہ کتنا شریف رہا ہو، کہہ رہے بھیا جیسے لگتا ہے کچھ ڈراؤنا دیکھ رہے تھے، آنکھ دیکھو کھلی تھی، ایک دم کھلی رہ گئی۔ اچھا کسی کی آنکھ اگر بند رہی اور کتنا بڑا بھی فراڈ ہو تو کہیں گے ارے بڑے سکون سے گئے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے مرے ہو، ابھی تو لگا تھا بول دیں گے۔ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہماری یہاں جو دقیانوسی باتیں ہوتی ہیں، مگر انہیں کون بتائے؟ یہ تو خالق کا کمال ہے، اس نے جس حالت میں چاہا، اگر وہ آنکھ کھلے میں آ گئی تو اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ آنکھ بند کر سکو، اور اگر بند میں آ گئی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ آنکھ کھول سکو۔ جیسا مقام قائل گفتگو تھی، آ گئے جناب سلیمان کی روح قبض ہو گئی، سارا مرحلہ۔ اچھا انہوں نے دیکھیے جناب سلیمان کو تو کہتی ہے انا اسرائیل، ان کو لیکن اللہ کو ان کی اوقات بتانا تھا۔ اب ایک دروازے پہ اور پہنچے حضور، کیا؟ کون؟ انا فقیر، توجہ کریے گا میں بات پہنچا گیا۔ اب انا فقیر، انا مسکین، انا یتیم۔ ارے وہاں تو اسرائیل تھے حضور، اب یہاں مسکین، انا یتیم، ایک دن بھگا دیے گئے۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، دوسرے دن پھر آئے، کیا؟ کون؟ انا یتیم، انا مسکین۔ نہیں غور کیا آپ نے، وہاں تو کہہ رہے تھے انا اسرائیل، یہاں پہ آگے پروردگار بتا رہا ہے کہ یہیں سے فرق پہچانو، ملک سلیمانی اور ہے، ملک فاطمی اور ہے۔ اپنی حد میں رہیے، وہ ملک سلیمانی تھا، یہ ملک فاطمی ہے۔ دوسرے دن جب آئے، دوسرے دن تو کیا کہا؟ انا یتیم۔ پیغمبر نے آواز کو سنا، بیٹی یہ میری لاڈلی، ارے یہ تیرے در کا شرف ہے فاطمہ، یہ میری بیٹی، آنے دے، یہ ملک الموت ہے۔ اے بیٹی، روایت کہتی ہے کہ بی بی آئی اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ گئی اور اس کے بعد سر رکھ کے رونے لگی، بابا کیا باپ سے جدائی ہو جائے گی بابا؟ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی بدلے سے بس 2 سے 3 منٹ کے مصائب اور ختم و دعائیں۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب بیوی کی مصیبت پہ رونا ہونا تو بس ایک فقرہ رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا؟ اس لیے کہ جس ذات نے، اللہ اکبر، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین۔ جانتے ہیں جس ذات نے زیادہ کلام نہ کیا مگر امت نے بعد رسول جب اس کے دہن سے کچھ سنا تو کیا سنا؟ وہی مرثیہ، صبت علیہ مسا، صبت علیہ مسا لو انہا صبت الایام سرن لیالیا۔ جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ اللہ اکبر۔ جو مصیبت، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ بیٹے ہوں گے، میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے اہتمام سے جنازہ اٹھا ہوگا افراد کی کمی کے باوجود۔ یقین کرو، اچھا کووڈ میں آپ نے جنازے اٹھائے ہیں؟ جب کووڈ ہوتا تھا نا تو جوان بیٹے جب باہر جو رہتے تھے بہت تڑپ تڑپ کے روتے تھے، مگر جب جنازے کی تصویر پہنچتی تھی نا کہ اتنے لوگ جنازے میں، تو دل مطمئن ہو کے کہتے تھے اللہ رے، دل اطمینان ہو گیا، اتنے لوگ میری اماں کے جنازے میں تھے، اتنے لوگ میرے ابا کے جنازے میں تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدۃ نساء العالمین کر جنازہ شب میں اٹھا۔ اجرکم عند اللہ۔ بس مجھے 2-3 فقرے کہنے دیجئے، ختم و دعا ہے۔ اگر احساس پہنچ جائے تو تڑپ تڑپ کے روئیے گا، اور مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ عزاداروں، میں اپنا کیا، محقق اصفہانی فرماتے ہیں، محقق اصفہانی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لست ادری خبر المسمار۔ نہیں، میں آپ سے کہوں، سیدہ نے وہ دن دیکھے ہیں کہ جب در سیدہ پر اسرائیل
ملک الموت آیا تھا، پہلے دن چلا گیا، دوسرے دن آپ اندازہ بتائیے کہ بیوی کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا، بیوی کو کتنا حوصلہ ہوا ہوگا، ہائے میرے در کا شرف، ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ پیغمبر کے 90 دن کے بعد 75 دن کے بعد بیوی کا انتقال ہوا، نہیں، بیوی کی شہادت 75 دن کے بعد نہیں، بیوی کے اندر سے روح اسی وقت نکل گئی جب دروازے پہ آواز آئی علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اجرکم عند اللہ۔ نہیں دیکھیں بیوی کے مصائب میں کسی مصائب میں نہیں کہتا، مگر جب شہزادی کے مصائب سنا کرے تو تڑپ تڑپ کے رویا کرے۔ وہ مظلومہ آیت اللہ فاطمی کہتے تھے اے میرے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میری ماں بہنوں، جب سیدہ پہ رونا نہ آئے تو اپنی انگلیوں کو اپنے پہلو پہ رکھو، اپنے پسلیوں پہ رکھو اور فشار دو اور آواز دو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ آخری فقرہ یقین کریں، لست ادری خبر المسمار، مجھے نہیں پتا، محقق اصفہانی کہتے ہیں کہ کیل نے سیدہ کا کیا کیا، کہ مجھے نہیں پتا دروازے کی کیل نے سیدہ کا کیا کیا۔ میں کہوں گا اے آغا اصفہانی آپ کو نہیں پتا، مگر فضا نے کہا لمحہ بلمحہ اپنے پسلی پہ ہاتھ رکھ کے سیدہ کہتی تھی ہائے میرا محسن، ہاں جزاک اللہ۔ تمام ہو گئی مجلس، بس آخری فقرہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سیدہ کی مصیبت میں مجھے بیوی سے زیادہ علی پہ رونا آتا ہے، علی پہ رونا آتا ہے۔ یقین کریں، اللہ اکبر۔ بس ایک واقعہ، اس واقعے کو ایران کے بہت سے خطبہ نے، ذاکرین نے پڑھا۔ ایران میں ایک خانوادہ تھا جس میں 2 بچے چھوٹے چھوٹے، شوہر اور بیوی، بہت چھوٹی فیملی۔ کہتے ہیں کہ شوہر ایک دن نہ جانے کیا تو میں ہوئی اور اس نے اپنی زوجہ کو ایک ایسا تماچا مارا کہ زوجہ اس کی زمین پہ گر گئی اور ایک دم تڑپنے لگی، ایسا تماچا مارا اس نے۔ کہا کہ وہ اسی غصے میں نکلا اور اپنے کام پہ چلا گیا۔ کہا جب شام ہوئی نا، گھر واپسی کی سوچا اس نے، تو ایک مرتبہ صبح کا واقعہ اس کے ذہن میں دوڑا۔ اس نے اپنے پر ملامت کی، اللہ میرے جیسا شوہر کسی کو نہ دے، یہ کیا میں نے کر دیا۔ اس نے اچھے اچھے کچھ کھانے کے سامان خریدے، پھول خریدے، مٹھائیاں لی، اور اس کے بعد اس نے کہا چل کے معافی مانگیں گے، آج میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا۔ اب جتنے آپ کے دماغ میں وہ واقعہ مدینے کا چلے نا، لے کے جائیے اپنے آپ کو اس منزل تک، اللہ نہ کرے ایسی غربت کسی پر آئے۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ میں جب گھر کے قریب پہنچا تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ گھر میں داخل ہو سکوں۔ کہا کہ میں جیسے تیسے اپنی نگاہیں جھکا کے گھر میں داخل ہوا، سامنے میری زوجہ کھڑی تھی، میرے بچے کھڑے تھے، میں نے ہاتھ جوڑا اور پھول کو آگے بڑھا کے کہا کہ مجھے معاف کریے۔ اللہ اکبر، ایسی زوجہ خدا سب کو دے۔ وہ زوجہ دوڑ کے آئی، ہاتھ کو جدا کر دیا، کہا آپ میرے شوہر نامدار ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیے۔ ارے ہم نے تو کب کا معاف کر دیا۔ اس نے کہا نہیں میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہا کہ ایسا نہ کہیے، ہم کو تو کچھ یاد بھی نہیں ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ لیکن وہ شوہر کہتا ہے کہ جب میں نے نگاہیں اٹھائی تو میری زوجہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا کہ یہ آنسو کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں کوئی بات ضرور ہے۔ کہا ایک بات ہے مگر بچوں کے سامنے نہیں کہوں گی۔ کہا کیا؟ کہا آئیے حجرے میں۔ کہتے کہ وہ حجرے میں اپنے شوہر کو لے کے گئی، اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کے کہتی دیکھیے اب جب غصہ آئے نا تو یہ نہیں کہتی کہ آپ
آپ ہاتھ نہ چلائیے گا، نہیں، مجھے مارنا ہوگا تو مار لیجئے گا، میں مارنے سے منع نہیں کہتی، مگر مارنے سے پہلے دیکھیے گا ضرور کہ بچے تو کھڑے نہیں ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو ہٹا دیجئے گا۔ نہیں بات پہنچی، اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے مجھے مارا ہے میرا چھوٹا بچہ سہما سہما دیوار سے لگ کے رو رہا ہے، ہائے میری اماں، ہائے میری اماں۔ ارے نہیں پہنچے، اندازہ کرو، سیدہ کو تماچے، سیدہ کو تازیانے، حسن، حسین، زینہ، تڑپ تڑپ کے، ہائے میری ابا، ہائے، ہائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی تجھے واسطہ ہے اس مجلس عزا کا، پروردگار ہماری جائز حاجتوں کو قبول فرما، بار الہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، بار الہ اس آواز کا واسطہ جب سیدہ نے اس لمحہ آواز دی فضا خزینی، بار الہ عظیم اس مصیبت کا واسطہ پروردگار مرحومہ کی تمام نیکیوں کا واسطہ، بار الہ ان نیکیوں کو قبول کر کے ان کے درجات کو بلند کر کے معصومہ کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ الہی حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرما، جو نوجوان ہیں جو برسر روزگار ہے ان کے روزی میں ذاتی عنایت فرما، جو برسر روزگار نہیں ہے غیب سے ان کی روزی کا اہتمام فرما۔ بار الہ سیریا اور ترکی میں زلزلے سے متاثرین کی پروردگار غیب سے مدد فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ بار الہ علماء فقہاء مراجع کی حفاظت فرما، پروردگار تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے، یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے، التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کوثر جہاں بنت نذیر حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی الہی بحق الزہرا و ابیہ و بالہ و بنیہ و سر المستضعفیہ، بار الہ اس مجلس کا واسطہ، سورہ فاتحہ کا واسطہ، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا واسطہ، مرحوم کے جانب سے نظر و نیاز ان سب کا ثواب پروردگار مرحومہ کوثر جہاں بنت نذیر حسن کو ارسال فرماتے ہیں، محبوب سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ انجمن عباسیہ سادات کے ممبران سے گزارش ہے کہ انہیں خان کرے۔ حسین حسین آئے ہیں ستم آپ پہ امت نے یہ کیا کیا، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا۔
تلک کرتے ہیں گریا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا کرتے ہیں محمد کے گھرانے کو پریشان کیا یہ ہے مسلمان کرتے ہیں محمد کے گھرانے کو پریشان کیا یہ ہے مسلمان پڑھنے نہیں دیتے ہیں تمہیں بابا کا نوحہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا حیرت ہے زمانے میں قیامت نہیں آئی مزتر ہے خدائی دربار سے لوٹی ہو جو تم بن کے ضعیفہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا کس طرح سے چلتی رہی سانسوں کی روانی ہے غم کی کہانی کس طرح سے چلتی رہی سانسوں کی روانی ہے غم کی کہانی روتے تھے علی دیکھ کے پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اس غم پہ علی آج تلک کرتے ہیں گریا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اب کون سنبھالے گا بھلا آپ کے گھر کو انوار نظر کو اب کون سنبھالے گا بھلا آپ کے گھر کو انوار نظر کو جاتی ہو کہاں چھوڑ کے حسنین کو تنہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا تھمتے ہی نہیں ظلم و ستم آپ پہ بی بی کیسی ہے غریبی تھمتے ہی نہیں ظلم و ستم آپ پہ بی بی کیسی ہے غریبی نہ روشنی موجود ہے تربت پہ نہ سایہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اس غم پہ علی آج تلک کرتے ہیں گریا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا
نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب نبی نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب نبی کے روضے پہ کرتی یہ بکا زینب چھپا کے لائی ہے سینے میں کربلا زینب نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب چلا حسین کے گردن پہ ظلم کا خنجر شہید ہو گئے عباس قاسم و اکبر پیری ہے شام کی گلیوں میں بیردار نبی کے روضے پہ کرتی یہ بکا زینب نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب بس ایک روز میں برباد گھر ہوا میرا حسین تن ہاتھ لاکھوں نے گھیر کر مارا خدا سے مانگتی ہی رہے گئی قضا زینب نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب سکینہ مر گئی زندان کے اندھیرے میں اندھیرے گھول دیے موت نے سویرے میں سکینہ خواب میں تھی جب ہوئی رہا نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب نبی کے روضے پہ کرتی تھی یہ بکا زینب نہ رویا نہ محمد کی لاش پر نانا غموں کا تیج سے صد پا شدہ جگر نانا تمام کن جیسے آخر
شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بعرض طوس. یا سلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان والامان والامان من فتنة الزمان والمکان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. الصلاة والسلام علیک یا بقیۃ اللہ. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ کوثر جہاں بنت نذیر حسن مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے. رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظروں نے جاری آپ حضرات شرکت کر لیں. اس کے بعد یہاں سے سیدھے مدرسے میں تشریف لے چلیں. وہاں نظر مولا کا اہتمام ہے. تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے نظر ہونے جاری ہے. شریک ہو لیں. اس کے بعد سے یہاں سے سیدھے مدرسے تشریف لے چلیں. وہاں نظر مولا کا اہتمام ہے.